بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے، مختلف جو اتحاد ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں خبریں یہ آ رہی ہے کہ ایسے کینڈیڈیٹس کو میدان میں اتارے جانے کی تیاریاں ہیں جو اپنا ووٹ بینک رکھتے ہیں اور ان کو عام زبان میں الیکٹیبلز کہا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی کئی بار ہم نے دیکھا کہ یہ الیکٹیبلز ایک خاص اشارے پر مختلف سیاسی جماعتوں میں شامل ہوتے رہے ہیں، لیکن جس طرح مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تو اس کے بعد یہ توقع ہو چلی تھی کہ شاید وہ عوامی سیاست کی طرف واپس آئے، لیکن فی الوقت جو الیکشن 8 تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں جو تیاریاں ہیں، جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس بار بھی جو تکیہ ہے وہ الیکٹیبلز پر ہی ہوگا اور کوشش کی جائے گی کہ ان کے ذریعے نشستیں حاصل کی جائیں اور پھر ایک مخصوص اتحاد کے تحت حکومت بنائی جائے۔ جہاں تک ضلع چکوال کا تعلق ہے تو یہاں پر مسلم لیگ نون کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ٹکٹ حاصل کرنے کی کوششیں جاری ہے اور ٹکٹ نہ دینے پر دبی دبی دھمکیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کس قسم کے اتحاد بنیں گے، کس کو ٹکٹ مل سکتا ہے، کون اس دوڑ سے باہر ہو جائے گا اور کون اس خلا کو وہ پر کرے گا، یہی آج کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے۔ جی خواجہ صاحب۔ یہ میر صاحب آج جو یہ مسلم لیگ نون نے گرین سگنل دیا ہے، یہ جو آپ الیکٹیبل کی بات کر رہے ہیں تو یہ بڑا کلیئر، یہ ایک اگر چکوال کی اس میں دیکھا جائے سردار غلام آباد سے لوگوں کو بے شک اختلاف ہو، مگر یہ بالکل یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ وہ نہ صرف اپنا ووٹ بینک ہے بلکہ یہ ابھی پیچھے ہم نے 2013 کے الیکشن میں جب یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے قومی اسمبلی کا بھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور پھر صوبائی اسمبلی میں بھی 23 پر بھی انہوں نے لڑا تو 1,08,000 انہوں نے اس حلقے چکوال سے لیے ووٹ اور 48,000 ادھر سے اپنا جو کوٹ چودھری لائن کا حلقہ ادھر سے لیے، تو یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے۔ تو وہ پھر یہ 2018 میں بدقسمتی سے وہ نہیں لڑ سکے تو مگر وہ ہمیشہ دعوے دار ہیں اور ہم بھی چلو پورا نہیں ہے، بہرحال اور بڑے عوامل تھے سردار عبداللہ کو جتوانے میں، یاسر کو جتوانے میں، تو یہ ایک بڑا ایلیمنٹ تھا کہ یہ سردار غلام آباد نے ان کی حمایت کی تھی اور ہمیشہ وہ دعوے دار تھے جتوایا میں جی تو میں نے پوچھ دے لی پہ، تو وہ 2 سال تو پھر انڈر گراؤنڈ بھی رہے، پھر ان کی صحت بھی کوئی ایسے تھی، تو وہ جب دیکھا انہوں نے تو وہ پبلکلی سردار ذوالفقار عبداللہ انہوں نے میرے ساتھ ایک دفعہ غصے کا بھی اظہار کیا، انہوں نے کہا میں سردار عباس نو بالکل کوٹ چودھریاں پہنچا دیتا ہے تو تھی اجے تک میں لکھ دے گا 1.5 لاکھ ووٹ ہے، کہڑا 1.5 لاکھ ووٹ ہے تھا۔ یہ سردار ذوالفقار عبداللہ جب اپنے پورے اخبار نویسوں سے پورا ان کا جو عرصہ کاٹ ہی رہا ہے، جس حافظ نے کوئی سوال پوچھا ہے تو ہم نے سوال بھی کوئی نہیں پوچھا، ہمیں تو پتا تھا ان کے مراد اور کا تو خود ہی بل گئے، کیونکہ ہم جب بھی تجزیہ پیش کرتا ہے، میں جب بھی دیکھو حق بات کرنی ہے تو میں ہمیشہ ذکر کرتا کہ اس کے 1,50,000 ووٹ ہیں سردار غلام آباد کے، اور ساتھ میں کہا عبداللہ صاحب میں کوئی کولون لکھ رہے ہیں لے کیوں انہوں نے 1.8 لیا ہے تھی، 48 پرے لیا تھے 156 بن رہا ہے، تو 12 وہ تو یہ اس میں تو اب اگر یہ بالکل یہ بھی ایک ہے کہ یہ اگر مسلم لیگ نون نے 6 سیٹیں دینی ہیں تو وہ کم از کم 2 سیٹیں اگر الیکٹیبل کی اگر یہ بات ہو رہی ہے تو 58 پہ اگر سردار عباس اور 23 پہ اگر وہ جس پہ ہاتھ رکھیں مطلب بھائی حلقہ ان کا تو پیچھے مسلم لیگ کا ووٹ بینک ہو تو یہ چھکا جو ہے نا مسلم لیگ کا، اگر یہ الیکٹیبل کو فری ہینڈ دے گیا عباس کو، انہوں نے جو کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جب بھی سردار عباس کا نام آتا ہے تو اس کی تقریر چلا دیتے ہیں، وہ بڑے غیر پارلیمانی اور بڑا شریفوں کو سردار عباس نے ادھر چکوال میں جب وہ عمران خان کے اور دھرنے میں مطلب ہے کہ بڑے ووکل تھے وہ شریف خاندان کے خلاف، تو وہ بہرحال اگر وہ اتنا اگر کوئی جرم نہیں ہے تو پھر یہ سردار عباس کا ٹکٹ 58 میں یقینی دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سیاسی بیانات تو سیاسی تاریخ کا کرتے ہیں، بہت سے ایسے بیانات ہیں جو ہم بڑے لیڈران سے بھی سنتے ہیں، اب بھی وہ میڈیا پر موجود ہے، لیکن اب انہوں نے جدید تقاضوں کے مطابق اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے نئی راہ لی ہے، تو سیاست میں یہ سب کچھ چلتا ہے۔ لائیو اسٹوڈیو میں
ممتاز مذہبی شخصیت اور سیاسی شخصیت جناب پیر عبدالشکور نقشبندی موجود ہے. نقشبندی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک وقت تھا ضلع چکوال میں مذہبی جماعتوں کا بڑا مضبوط ووٹ بینک ہوا کرتا تھا, ووٹ اب بھی موجود ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں سامنے نظر نہیں آتا, کوئی ایسا اتحاد نہیں بنتا یا کسی کی حمایت اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح ماضی میں یہ ہم دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہی جمعیت علماء اسلام نے مری کے اندر آئین شریعت کانفرنس تحفظ بیت المقدس, اور اصل میں اس کا نام انتخابی مہم کا آغاز پنجاب سے تھا. صحیح. تو 0 پوائنٹ پر بھی صحافی بہت حضرات اکٹھے تھے. سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدی صاحب سے کہا کہ اگر آپ کے ساتھ پھر وہی ہاتھ ہوا JUI کے ساتھ جو 18 میں ہوا تو پھر کیا کریں گے. انہوں نے کہا جیسے اس حکومت کو ہم نے رخصت کیا, اگر دھونس اور دھاندلی سے اور سوچ اور فیصلے کر کے کہ فلاں آدمی کو منتخب کرنا ہے یا فلاں سیٹیں اس پارٹی کو اتنی دینی ہے, عوامی رائے کے خلاف ہوا تو ہم پھر ایسے بھرپور انداز میں تحریک چلائیں گے. لہذا ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام پنجاب کے اندر جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے مقابلے میں انشاءاللہ العزیز دیگر مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہی مل کر, اور خود جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے اندر چکوال کے اندر ضلع چکوال بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں تمام سیٹوں پر, راولپنڈی کے اندر بھی ہم تمام سیٹوں پر بندے کھڑے کر رہے ہیں. کل بھی مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پنڈی سے NA کی فلاں سیٹ پہ لڑیں الیکشن. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ہے, اور دیگر آپ لوگ غور و خوض کریں. تو جہاں سے جماعت کہے گی انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام کے دیگر مذہبی جماعتوں کو بھی اکٹھا کرے گی. جیسے آپ نے کہا کہ انشاءاللہ العزیز مذہبی جماعتوں کا ووٹ موجود ہے, اور میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس بندے کو ووٹ دو جو آپ کی دین کی بھی بات کرے اور آپ کے مسائل کی بھی بات کرے, جو قومی اسمبلی کے اندر, صوبائی اسمبلی کے اندر صاحب آواز ہو, نہ کہ صرف سو کر بیٹھ کر آئے اور جائے, اور الیکشن کے دن آئے تو وہ میدان عمل میں ہو, اور الیکشن کے بعد آپ پر چکوال کے اندر, ضلع چکوال کے اندر جو بھی بیتے وہ لوگ پھر سوئے رہتے ہیں. پھر خواجہ بابر سلیم صاحب, ذوالفقار میر صاحب, آپ اور راجہ صاحب, دیگر ہمارے ساتھی یہ مسائل پہ بولتے رہتے ہیں, ملکی مسائل پر بھی اور ضلع چکوال کے مسائل پر بھی. پھر یہ ووٹ لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بس ایسے جیسے ڈاکو آتے ہیں ڈاکہ مار کے چلے گئے, یہ پھر ڈاکوؤں کی طرح ڈاکہ مار کے چلے جاتے ہیں. لہذا ہم کسی بھی سیاستدان کو اس کو ہم خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے. اسی لیے 24 نومبر کو جو جامعہ فاروقیہ کے اندر میں اکٹھ کر رہا ہوں, اس کی بھی بھرپور دیہاتوں کے اندر, مختلف شہروں کے اندر اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. اور 24 نومبر کو چونکہ اقتدار جو ہے اس کی محنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی, صحابہ کرام نے کی, خلفائے راشدین نے کی, حضرت امام حسین نے کی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. تو ہم 24 نومبر کو انشاءاللہ العزیز شہدائے فلسطین, شہدائے ختم نبوت, اور اسی طرح اقتدار جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, اور جو اقتدار, اس اقتدار کی طرف انشاءاللہ العزیز جامعہ فاروقیہ کے اندر 24 نومبر کو اہم پیغام جو ہے پورے ملک کے اندر دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, اہم پیغام وہ دیا جائے گا. اور ویسے بھی عوام رابطہ مہم اس کا آغاز ہو چکا ہے. مختلف سیاسی و مذہبی جماعتیں عوام کے ساتھ وہ رابطے میں مصروف ہیں کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں. اور جس طرح پیر عبدالشکور نقشبندی بجا طور پر فرما رہے ہیں کہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ فصلی بٹیروں کو پہچانیں, دیکھیں کہ کون عوام کے مسائل کی بات پورا سال کرتا ہے اور کون صرف اور صرف الیکشن کے موقع پر نمودار ہوتے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد موجود ہیں. راج صاحب, کہا جا رہا ہے کہ اس الیکشن میں خاص طور پر ضلع چکوال کی حد تک مسلم لیگ نون کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے, اور اندر سے یہ خطرات آپ بھی کچھ دیکھ رہے ہیں ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر؟ شکریہ میر صاحب. ڈیفینیٹلی خطرات جو ہیں وہ ہم اپنے متعدد پروگراموں میں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بظاہر جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کی جو سپورٹ ہے یا جو ایک انوائرمنٹ ہے, الیکشن کا جو ماحول ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے سازگار نظر آ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال جو الیکشن کی ہے یہ لمحہ بلمحہ بدلتی رہتی ہے. ابھی تو 2 سے 2.5 مہینے میرے خیال میں باقی ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم پرسوں تک یا کل تک, میں اگر اپنی بات کروں تو میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ جناب کہ NA58 جو ہے یہ میجر ریٹائر تیر اقبال سے مضبوط امیدوار جو ہے وہ اور ہے ہی کو نہیں, جس کی ایک وجوہات بھی وہ میں نے لکھا بھی تھا بلکہ
کہ یہ کیونکہ اپنا جنرل مجید صاحب کے دور سے یہ مسلسل نواز شریف کے ساتھ ایک وفادار ان کے ساتھی ہیں، برے وقتوں میں بھی کھڑے رہے ہیں، اچھے وقتوں میں بھی کھڑے رہے ہیں. تو جیسے ہم بات کرتے تھے کہ نواز شریف کا جو پیمانہ ہے وفاداری کا، لیکن کل کا جو بیان ہے جو ابھی قائد صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ الیکٹیبل جو ہے یہ جس کو نواز شریف صاحب نے ابھی جو ہے وہ اجازت بھی دے دی اور رضامندی ظاہر کر دی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کے ضلع چکوال کی جو صورتحال ہے، قائد صاحب نے بالکل پھر صحیح سمجھ میں اشارہ کیا ہے کہ سردار غلام عباس کا ذاتی ووٹ بینک اور پلس پھر نون لیگ کا ووٹ بینک ہو تو پھر وہ اچھی پوزیشن میں ہے. لیکن اس میں پھر یہ ہوگا کہ طارق اقبال صاحب نے یہاں پریس کلب میں بھی بڑا واضح پیغام دیا تھا کہ مطلب ان کا وہ پیغام یہی تھا سمجھنے والوں کے لیے کہ اگر ہمیں ٹکٹ نہ ملا، کہ آدمی نے ٹکٹ نہ دیا، تو اس کے بعد پھر ہم اپنا کوئی فیصلہ کریں گے، ہاں کسی کی وہ اور امید کریں گے یا آزاد حیثیت میں کوئی بندہ اتار دیں گے. کیونکہ دیکھیں میر صاحب اینٹی سردار گروپ جو ہے نا یہ ادھر بھی اور ادھر بھی یہ موجود ہے، ان کی سیاست ہی جو ہے وہ اینٹی نون اور اینٹی سردار کے گرد گھومتی ہے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا جی کہ ووٹ کو عزت دو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں پاسبل نہیں. پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو آئے ہیں، عمران خان صاحب 22-23 سال جو ہے یہ شور و غل کرتے رہے ہیں، یہ جلسے کرتے، ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، ایک سیٹ بھی. وہ کہتے تھے جی کہ مجھے تو چاہیے فرشتے صرف سیاستدان چاہیے، وہ کہاں سے ملے. اب ہم جیسے عوام میں ایسے حکمران ہیں. بالآخر عمران خان صاحب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں جو الیکٹڈ بعد جو سیٹیں جیتنے والے ہیں، پھر انہوں نے سارا اکٹھا کیا، کوئی نون لیگ سے لیے، کوئی پیپل پارٹی سے لیے، جہاں سے لیے، لے کے اس کے بعد ان کی حکومت بنی. تو یہ شاید یہ بات سمجھانے والوں نے نواز شریف کو بھی سمجھا دیا کہ آپ اپنی ووٹ کی عزت مل چکی ہے، تو آپ لہٰذا جو ہے اگر آپ نے آنا ہے اور وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کو پھر تھوڑا سا لچک دکھانی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. پاکستان کی سیاست میں لچک بڑی ضروری ہے، اور جس طرح راج صاحب فرما رہے ہیں کہ لمحہ بلمحہ سیاسی صورتحال بدل رہی ہے. ابھی تو الیکشن شیڈول کا اعلان ہونا باقی ہے. الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا، ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے فیصلے آئیں گے، تو بڑی دلچسپ صورتحال ہمیں نظر آئے گی. اس کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کریں اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.